السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ حقیقی معنوں میں اداکار ہوتے ہیں جن کا دال دلیہ ہی اداکاری کے ذریعے چلتا ہے، لیکن تاہم ان کا اداکاری سے ہی، ان کا میلہ ٹھیلا بھی اداکاری سے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات ایسے ہی بس ذہن میں آئی تھی اور میں نے کر دی، لیکن اس کا میرے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی سیاست اس وقت اپنے ایک عجیب و غریب موڑ پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے، جہاں پبلک، اگر ہم اس کا پرسپیکٹو دیکھیں تو پبلک کو اب نہ حکومت کا بھروسہ رہا ہے، نہ ہی اسے اپوزیشن کی جو ہے وہ ٹیکنیکس سے، اس کی پولیٹکس سے اتفاق رہا ہے۔ اس وقت حکومت اپنی الگ لنترانیاں سنانے میں مصروف ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس نے بہت ایک مریل سی آواز میں، ایک منحنی سی آواز میں، ایک بالکل آؤٹ آف ٹائم کر کے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نیم دلی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، یہ آپ بھی بخوبی جو بات بات پر آہو فغاں کیا کرتی تھی یا کرتی ہے، وہ اپوزیشن کے جسے عوامی حقوق کا خیال ہمیشہ ستاتا رہتا تھا یا ہے، اس اپوزیشن کا حال اب بات کرنا تو درکنار، سیلف سینٹرڈ پالیٹکس میں وہ اس حد تک انگیج ہو چکی ہے کہ اب اسے کچھ اور سوچتا بھی نہیں ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں کی اگر ہم بات کریں تو پیٹرولیم قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہیں، عوامی تفکر اس حوالے سے بڑھ رہا ہے، حکومتی بے چینی قطعی طور پر عوام کو دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہر دوسرا حکومتی وزیر، سفیر، مشیر، فلانا فلانا کچھ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سنا کر کے اور ہمارا دل انورٹڈ کاماز میں جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر آدمی کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اب یقیناً آپ طارق فضل چودھری صاحب کے نام سے تو واقف ہوں گے۔ آج ان کے نام سے منسوب ایک بیان میرے سامنے موجود ہے، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم پیٹرول کی قیمتوں پر سخت پریشان ہیں، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری۔ آپ ووٹنگ کرا کے دیکھ لیجئے، آپ ریفرنڈم کرا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کوئی ریسرچ سروے وغیرہ کنڈکٹ کرا کر کے دیکھ لیجئے، پاکستان میں کتنے فیصد لوگ ان کے اس دعوے سے متفق ہوں گے، اور اس کے بعد مجھے خط لکھ دیجئے گا، اگلے دن آ کر کے میں اس ریسرچ کو خود اناؤنس کرنے کی جو ہے وہ صحیح فرماؤں گا، اتنا وعدہ میں کر سکتا ہوں۔ ایک اور وزیر ہیں وفاقی وزیر توانائی، انہوں نے کہا ہے کہ بجلی اتنی سستی کر دیں گے کہ لوگ بیٹریاں چارج کر کے رات کو استعمال کریں گے۔ شکر ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ لوگ بیٹری چارج کر کے رات میں خود استعمال کریں گے، اگر وہ یہ بھی کہتے کہ لوگ یہی بیٹری، اسی بیٹری سے حاصل شدہ توانائی پھر دوبارہ ہم ایران کو بیچیں گے اور عراق تک اس کا دائرہ کار پھیلا دیا جائے گا اپنے اسی دور میں، تو بھی ماننے کے سوا کوئی اور چارہ تھا ہمارے پاس؟ یقیناً نہیں۔ ایک اور وزیر ہیں، نام ہے ان کا احسن اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جاہل بچوں کی فوج پالنی ہے یا ذہین اور صحت مند نسل تیار کرنی ہے۔ حضور، ذہین اور صحت مند بچوں کے ساتھ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تاریخ ہے۔ آج کل تو جوہلا جو ہے وہ ان کو ہی، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا، لیکن آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا۔ آج کل تو جو کام کی بات کر رہا ہے پھر اس کے بعد وہ بات کہاں کر رہا ہے، آپ سوچیں۔ تو اس لیے جاہل اور کیا کہتے ہیں کم پڑھے لکھے نیم خواندہ بچوں کی فوج پالنا، ان کو کام پہ لگا دینا، ان سے نت نئے قسم کے بیانات جو ہے وہ جاری فرمانا، ان کی پریس ریلیزز سے آسمان کو رنگین فرما دینا، میرا خیال ہے یہی سوٹ کرتا ہے، اسی کام پہ لگائے رکھیں بہتر ہوگا۔ اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپوزیشن، خاص طور پہ پی ٹی آئی کا نام لے لیتے ہیں، پی ٹی آئی کی اگر ہم سیاست کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی سیاست کا تمام تر مرکز، محور اور منبع صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات کا نام ہے سابق ہینڈسم، سابق صادق و امین، سابق وزیر اعظم، موجودہ قیدی نمبر 804 خان کی آزادی
عمران خان کے بچے، یہ ہے پی ٹی آئی کی سیاست۔ باقی ملک میں کیا، یہ ہفتے میں 2 روز اڈیالہ کے باہر جا کر کے محفل ہاؤ ہو منعقد کرنا، اس میں اپنے لوگوں کو لے جانا اور کچھ مشگافیاں کرنا، کچھ شگوفے چھوڑ دینا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ وہ جو کبھی اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی اور طاقتور سیاسی جماعت بتاتے نہیں تھکتے تھے، آج زوال کے کس اللہ اکبر میں کیا کہوں موڑ پر کھڑے ہیں کہ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کا دل تو یقیناً دکھتا ہی ہوگا۔ 73 کے آئین کے تناظر میں آج تیسرا دن ہے لگاتار مجھے بات کرتے ہوئے، وہ بھی خیر سے اطمینان میں تھی سیاسی جماعت، اس کے لوگ۔ پھر بہت کہا سننے کے بعد ان کو خیال آیا تو انہوں نے ایک مریل سا بیان داغ دیا اور کہا کہ ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی احتجاج بھی کریں گے۔ کب کریں گے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، لیکن پھر فائنلی ایسا ہوا کہ ایک تقریر داغنے کی اداکاری فرمائی، اور اس تقریر میں حسب روایت کیا تھا، لونڈی خدا نخواستہ ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ حکومت تو اصل میں حکومت ہی نہیں ہے، مطلب کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو میری اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہی کر پاتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چند کندھوں پر بھی الزام ڈالنے کی کوشش کی کہ اصل میں خرابیاں وہاں سے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حکومت بے بس ہے، کچھ لوگ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیوں فرمانا چاہتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں اور ان کے قلوب جانتے ہیں۔ ایک اور موصوف ہیں جو اب چونکہ نون لیگ سے نکالے گئے ہیں تو اب انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جن لوگوں کو آپ اپنی کمپنی میں مینیجر تک نہ رکھیں ان کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیں۔ سر میں لوگوں کا دل دکھا سکتا ہوں، آپ کا بھی دکھا سکتا ہوں۔ آپ جن کی نوکری فرما رہے ہیں اس وقت نمبر 2 آپ ہیں، نمبر 1 وہ ہیں، وہ باقاعدہ ایک ایئر لائن بھی چلاتے رہے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ان کی ایئر لائن انڈے بچے دیتی رہی، پھلتی پھولتی رہی، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا بھٹا بٹھا ہی دیا گیا۔ اس کام میں آپ کی سابق سیاسی جماعت نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، پھر اس کی تدفین کا فریضہ فائنلی پاکستان تحریک انصاف نے انجام دیا، اور اس کے بعد موجودہ دور حکومت میں آ کر کے اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دے کر کے اور اس کو ایک طیارے سے بھی کم قیمت میں بیچ کر کے، اور ماشاءاللہ ثم الحمدللہ عوام سے کہا گیا کہ اصل میں یہ تھا PIA کا مسئلے کا حل۔ پڑھے لکھے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ بتا کر کے آدمی کا دل ہی دکھتا ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے دل دکھانے والی، وہ بتا رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں PTI اراکین گتھم گتھا، ایک دوسرے کو جوتے تک مارنے کی کوشش۔ جنید اکبر صاحب اور اقبال آفریدی صاحب، یہ دونوں جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ کون جیتا اور کیوں کر جیتا، کس لیے جیتا، اس میں عوام کہاں ہے، عوامی اینگل کہاں ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک انور تاج صاحب، حاضر سروس MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رانا محمد رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کی فرائض انجام دیں گے، پنجاب کے صوبے سے ان کا تعلق ہے۔ دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کا خطرہ مول لینے پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے میں جانے کی کوشش کروں گا رانا محمد ارشد صاحب کے پاس۔ رانا صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کی آمد کا شکریہ ادا کر چکا حضور والا۔ میں شعر جو میں نے شروع میں پڑھا تھا آپ نے یقیناً مس کیا ہوگا، میں دوبارہ سنا دوں۔ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ وزراء کی اگر ہم بات کریں تو اب تو وہ اداکاری کرنے پر بھی راضی نہیں ہے، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ عوام کا ہمیں جو ہے وہ تعاون حاصل ہے، عوام ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے، چاہے عوام کا عین بھی ان کے ساتھ نہ ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب عالمی سازشیں ہیں، اس میں حکومتی غفلت کہیں بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی آپ کی اس بات کو بائے کرنے کے لیے تیار ہے ماں سوائے آپ کے قریبی لوگوں کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اللہ عرفن سے میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر جو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں یا صوبائی گورنمنٹ کے ہوں،
ان کا اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہی ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں اور وہ موجود ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے وہ منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا چیف منسٹر ہوں کہ ان مسائل کو کم سے کم سطح پر لایا جائے اور پبلک کو، عوام کو ریلیف دیا جائے، جو ہم پولیٹیکل لوگوں کا ایک ایم بھی ہوتا ہے، میشن بھی ہوتا ہے. تو میں کرتا ہوں کہ ان موجودہ حالات میں جو بھی حالات ہیں وہ تمام تر تحفظات کے باوجود آج الحمدللہ پاکستان کی اکانومی جو ہے بہتر پوزیشن میں ہے. اگر آپ 2022-23 کی طرف دیکھیں گے تو اس سے آج کا فرق ہے اور وہ فرق واضح طور پر نظر آتا ہے. بالکل آپ نے اگر پی اے کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پی اے ہو یا اسٹیل مل ہو یا پاکستان ریلوے ہو تو یہ ادارے کوئی اتنا عوام کو بینیفٹ تو نہیں دے سکے، اور ہر گورنمنٹ ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتی رہی ہے. وہ بے شک 2008 والی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا 2013 ہو، 18 ہو یا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 2024 بھی ہو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو ڈپارٹمنٹس دیوالیے کی طرف جاتے ہیں، جو فالٹر ہو جاتے ہیں. سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ڈپارٹمنٹ دیوالی اپن کی طرف جاتے ہیں ان سے جان چھڑا کر کے اور آگے بڑھا جائے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے، جزوی سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ کوشش یہ بھی چاہیے کہ کسی ڈپارٹمنٹ کو، کسی ادارے کو دیوالیہ پن سے دوچار نہ کیے جائے. کسی ادارے میں جبری بھرتیاں اور زبردستی کی بھرتیاں کر کے اس کو ٹائٹینک میں تبدیل نہ کر دیا جائے، اور ایسا کام کرے جو پھر اس کو قرار واقعی سزا بھی ملے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ سے توقف کی استدعا کرتے ہوئے اپنے دوسرے مہمان ملک انور تاج صاحب کے پاس جاؤں گا. ملک صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیا. حضور والا ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست اور ہماری سیاسی جماعتوں کی ایک ایسی عجیب و غریب روش کی کہ جو کسی صورت بھی جمہور دوست تو نہیں ہو سکتی. حضور والا نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو چونکہ حکومت میں ہیں تو ان کو اپنا سب کچھ ٹھیک لگتا ہے. اگر ہم سربراہ جے یو آئی اور جے یو آئی کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ عملی تفسیر اور تصویر بنے ہوئے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو 98% مظلوم فلاں، ایک پریس ریلیز بھی میں نے پیٹرولیم قیمتوں پہ نہیں دیکھی، اور اب تو دیدہ و دانستہ خاموشی. سب سے پراسرار اور سب سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی امبیرسنگ جو ایسپیکٹ اس صورتحال کا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مریل سا، ایک پھسا سا، ایک لولا لنگڑا احتجاج جو ہے وہ جو رجسٹر کرایا جاتا ہے گائے گائے، اور اس احتجاج میں بھی روح نہیں ہوتی ہے. مطلب جب آپ اپنے قائد کی بات کرتے ہیں، ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہاہکار سے آسمان اور زمین دونوں گونجنے لگتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ کی تو پھر کوئی ایسا احتجاج رجسٹر نہیں ہو پاتا. اب آج آپ دیکھ لیجئے قومی اسمبلی میں جو جنید اکبر اور اقبال آفریدی کے درمیان ہوا ہے، یہ سب کر کے ایک عوام کو اور ساتھ میں پولیٹیکل اوپوننٹس کو کیا میسج کیا گیا ہے سر؟ یہ بات ایسی ہے کہ آپ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ حکومت کی جو غلط پالیسی ہو اس پہ تنقید کی جائے. بالکل آپ یہ اس سے میں 100% متفق ہوں. جب اپوزیشن تھی یہ اکثر مثال دی جاتی ہے کہ مریم نواز نے لاہور سے ایک لانگ مارچ کی مہنگائی مکاؤ کے نام پہ، پھر وہ مولانا فضل الرحمان نے ایک لانگ مارچ کی پشاور سے مہنگائی مکاؤ مارچ کے نام پہ، پھر بلاول بھٹو نے ایک لانگ مارچ کی مہنگائی مکاؤ مارچ پہ. لیکن یہاں پہ ایک فرق بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ لوگ آ رہے تھے تو نہ تو راستے میں کنٹینر تھا، نہ تو اس پہ آنسو گیس تھا، نہ تو اس پہ شیلنگ تھی، نہ تو اس کے خلاف 780 کے پرچے درج کی جاتی تھے، نہ اس پہ دہشت گردی کے مقدمے، اقدام قتل کے مقدمے بنائے جاتے تھے، نہ ورکرز کو گرفتار کیا جاتا، نہ اس کو زدخوب کیا جاتا، نہ اس کے خلاف ہر قسم کے وہ نااہلی اور یہ چیزیں بنائی جاتی. اس وقت جمہوریت عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھا اور وہ ان چیزوں کو بالکل اس سے ایکسیپٹ کیا، اور جہاں باوجود اس کے کہ کووڈ کی وجہ سے مہنگائی تھی، لیکن یہاں پہ پوزیشن بالکل مختلف ہے. پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں مل رہا. اگر ہم اسمبلی میں احتجاج کرنا چاہے، کوئی اچھا اسپیچ کرنا چاہے جس میں حقیقت ہو تو اس کو سینسر کیا جاتا ہے، اس کو مکمل اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کیا جاتا ہے. اگر ہم باہر نکلنا چاہے
تو ہم پہ 780 ہے اور اس طرح کے قسم کے جو پرچے درج کیے جاتے ہیں. اگر ہم لاہور میں نکلنا چاہے تو دہشت گردی کے مقدمے درج ہو جاتی ہے. اگر ہم پشاور ادھر اسلام آباد میں نکلنا چاہے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کیا کیا ظلم ہمارے ساتھ ہوگی. تو یہاں پھر یہ کمپیرزن اگر یہ کرے کہ پی ٹی آئی کے اس طرح وہ احتجاج نے پی ٹی آئی بالکل احتجاج کرے. آپ سوشل میڈیا دیکھے, آپ پریس کانفرنسز دیکھے, آپ اسمبلی کے فلور پہ ہماری تقریری اٹھائے. جب اسمبلی کا سیشن تو تھا نہیں, اب کل سے شروع ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو پیٹرولیم پہ جو لیوی لگائی گئی 198 روپے فی لیٹر, اس پہ آواز بھی پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے. کل میں نے ایک کوشچن جمع کرائی تھی, پرسوں میں نے ایک کوشچن جمع کرائی تھی. پاکستان میں اس کو ابھی تک پیمنٹ کتنی ہوئی, اس کی بجلی کتنی دی گئی اور اس کی مد میں پیسے کتنی دی گئی. تو آپ یہ سن کر حیران ہو جائے گی. یہ کوشچن میں نے کی تو جو میں نے ریٹن میں تو مجھے مل گیا زبانی وہ کوشچن تھا کہ لوگوں کو 18 لاکھ ملین کے ہم نے ابھی تک اس کی بجلی لی ہے. صرف 2024-25 کی بات کر رہا ہوں, اور 18 لاکھ ملین ہم نے مفت میں ان کمپنیوں کو سے انویسٹمنٹ آئی تھی. اس میں اس کے جو مالکان کے لسٹ اگر آپ جب چاہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تو سارے مالکان ان پارٹیوں سے ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون سے ہے, یہاں کے جو پاکستانی لوگ ہیں وہی سارے مالکان ہے. اور اس کے باوجود اس کو 3000 ارب پر ایئر صرف اس کو دی جا رہی ہے. سر یہیں رکیے گا, اسی ایک نقطے کو میں چاہ رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. رانا ارشد صاحب کے پاس جاتے ہیں. جی اچھا تھوڑا سا میں ایک اور ایکسپلین کر دوں. میں نے ایک اور کوشچن جمع کی تھی, یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, آپ سن لیں. میں نے یہ پی سی 1 کتنا تھا, ٹنڈر کس پہ ایوارڈ ہوا, کتنے اماؤنٹ پہ, اور آج جو ریوائز ہوا ہے اس سال وہ کتنا ہے. اور اس طرح دالسو ڈیم کے بارے میں اور باشا ڈیم کے بارے میں نے پوچھا. تو اس طرح مجھے جو ریٹن میں ملا زبانی پھر وہ طریقہ اپنائی گئی. میں آیاز صادق صاحب کے پاس گیا بھی, یہ انتہائی اہم کوشچن ہے اور یہ قوم کو معلوم ہونے چاہیے اور اس اسمبلی ہاؤس کو معلوم ہونے چاہیے جو کوشچن میں نے ریز کی ہے. تو اس کو آپ سن کر حیران ہو جائے گی کہ مومن ڈیم جو 300 ارب پہ جس کا ٹنڈر ایوارڈ ہوا تھا, جو پی سی 1 تھا اوریجنل اس کا, آج اس سال اس کو 665 ارب پہ لے گئی. 54 سال میں تو کوئی ڈیم نہیں بنا رہا تھا. عمران خان واحد بندہ تھا جس نے 10 ڈیموں پہ کام شروع کیا. اب اس ڈیموں میں یہ لوگ کمائی کر رہے ہیں. دالسو ڈیم جس کا ٹنڈر 485 ارب پہ ایوارڈ ہوا تھا, آج اس کو 1720 ارب پہ لے گئے ہیں. 485 ارب سے 1720 ارب, اس میں بھی الٹا یہ کمائی کر رہے ہیں. جس طرح آئی پی پیز کے اس کے منصوبے تھے, اس طرح ڈیموں میں بھی یہ حالات ہے کہ 2025 کو مکمل ہونے والا ڈیم آج وہ 14 سال اس کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں کہ 14 سال میں یہ کمپلیٹ ہوگا. مومن ڈیم جو ڈیم 2027 میں کمپلیٹ ہونے والا تھا, آج وہ کہہ رہے تھے کہ 2032 میں وہ کمپلیٹ ہوگا. سر تھوڑا سا توقف کیجیے گا, بہت سارے نکات آپ نے ایک ساتھ اٹھا دیے ہیں. آئی ڈاؤٹ کہ رانا ارشد صاحب ایک ساتھ ان سب کا جواب دے پائیں. رانا ارشد صاحب, سر حضور والا براہ راست میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان سارے الزامات کو جو خاص طور پہ میرے معزز مہمان نے اٹھائے ہیں آپ کی سیاسی جماعت کو لے کر کے اور آپ کے ساتھ وابستہ کچھ شخصیات کو لے کر کے, کرپشن کا کھلا سا انہوں نے الزام عائد کر دیا ہے. حضور والا ڈیم کی کاسٹ کیا تھی اور کیا ہو چکی, پلس آئی پی پیز کا تعلق آپ کے رہنماؤں اور ان کے فلانوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یس اور نو پہلے کر دیجیے تاکہ اطمینان ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اپنا جواب بھی عنایت کیجیے. نور العارفین صاحب, میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جب 25 جولائی 2018 کو آر ٹی ایم سسٹم بٹھا کر ایک ٹولے کو ہمارے اوپر وارد کر دیا گیا تو پھر وہ آئی پی پیز تو تھے. کوئی معذرت سے 2023 کے بعد تو کوئی نئی آئی پی پیز نہیں بنی. اور اگر ہمارے تھے تو ان کو پکڑتے, ان کو ختم کرتے, ان کے خلاف کاروائی کرتے. اگر ان کے پاس گورنمنٹ آئی تھی اور نیازی صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, جس کو 10 اپریل 2023 کو جو اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کی تھی اور اسمبلی پر سائن کیے تھے, تو کیوں نہیں ایکشن لیا؟ یہ وہی لوگ ہیں, معذرت سے میں ملک انور تاج صاحب کا عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ تو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے کاروبار تو انڈیا میں ہے, تو پھر جب نواز شریف کو پکڑ لیا, شہباز شریف کو پکڑ لیا, مریم نواز شریف گرفتار تھے, حمزہ شہباز گرفتار تھے, تو پھر وہ پراپرٹی واپس لے آتے.
اور میں معذرت سے عرض کروں گا، یہ بات کرتے ہیں میں کہ وہ صوبائی اسمبلی پنجاب کا چیف وپ ہوں مسلم لیگ نون کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، تو مجھے بتائیں یہاں ان کے 97 کے قریب ممبر ہیں، وہ کتنے کویسچن لاتے ہیں؟ جو لاتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں، اور ان کے پاس خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، وہاں جو ہمارے ممبران کویسچن آر میں سوال دیتے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہیں، اگر کوئی آتا ہے تو نور العارفین صاحب اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ بلین ٹریز کا کس کو نہیں پتا، ارب روپے۔ جی سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ان نکات کی طرف اسٹریٹ اوے آ جائیں جو الزامات عائد کیے، کیونکہ بڑی خوفناک باتیں کی ہیں میرے مہمان نے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب دن رات کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں خارجہ پالیسی دی تھی، تو آپ کو تو پتا ہے کہ خان صاحب سعودی عرب کا ایک کیا لے کر گئے تھے امریکہ، اور پھر وہ پیارا واپس چلا گیا تھا، ہم تو ان کے ٹھیک ہے، لیکن سوال ہے آئی پی پیز کا آپ کی سیاسی قیادت اور آپ کی سیاسی لیڈرشپ اور فلانوں سے تعلق کا، جس کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکٹ آپ پہ الزام لگایا اور آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ جی میں دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ آئی پی پیز کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے دور میں یہ بات اور دوسری بات کرتا ہوں، جب 2013 سے 18 میں شباشی صاحب ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پر جانے کی، ہم نے پاور اسٹیشن لگایا بکھی، ہم نے پاور اسٹیشن لگایا جنگل، یہ اس کے بعد قصور، اور انہوں نے 360 ڈیم بنانے تھے۔ نور العارفین صاحب، نیازی صاحب نے اعلان کیا تھا 360 بنا سکے خیبر پختونخوا میں، اگر ڈیم بنے تو ہوا میں بنے یا پانی میں بہ گئے، عوام کو ان ڈیموں سے فائدہ نہیں ہوا۔ یہ صوبائی گورنمنٹ فنڈ لیتی ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت، وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں لان آرڈر کی سچویشن کا میں یہ جواب اگلے مہمان سے لے لیتا ہوں صاحب آپ کے پاس۔ ملک صاحب، سر بہت ہی پریشان کن خبریں ہیں، لیکن ان خبروں کا براہ راست تعلق بھی احتجاج سے ہی ہے۔ آپ اس بات سے انکار کرنا چاہیں گے کہ آپ موجود تمام تر القابات سے نوازا، تمام تر آپ نے جو ہے ان پر بوچھار تو جاری رکھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار بھی یوں ادا کیا کہ کوئی مؤثر احتجاج کسی عوامی ایشو پر آپ کی جانب سے دیکھنے میں تاحال نہیں آیا۔ اس کی وجہ چاہے جو کچھ ہو، جو آپ مجھے بتا بھی چکے ہیں، لیکن اس طرح کی سچویشن کم و بیش پاکستان میں ہر دوسرے ادوار میں رہی ہے۔ نون لیگ کے ساتھ جب معاملات تھے تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، مجھے کیوں نکالا والے دور کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے بھی اور ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، لیکن میں براہ راست آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ حضور والا، آپ اپنی پالیسیز کو کتنا اس بات کا الزام دیں گے، اپنی لیڈرشپ پہ آپ کس حد تک اس غفلت کا الزام عائد کرنا چاہیں گے؟ جی آپ جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تھوڑے سے درمیان میں آواز کٹ گئی۔ جی سر۔ اچھا، میں نے تو پہلے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ وہاں اس وقت پیس ملتی تھی، لوگ سپریم کورٹ کو دیوار پہ چڑھ کے آگے جاتے تھے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اور ہم کہیں پہ بھی نہیں نکل سکتے۔ ایک تو یہ ایشو ہے کہ روڈ پہ تو ہم نہیں نکل سکتے، اگر نکلے گے تو دہشت گردی 788 اقدام قتل، بغاوت، جتنی بھی دفعات ہے، خطرناک ترین دفعات جو پاکستان کے قانون میں بنی ہے، تو سارے دفعات ہم پہ پھر لاگو ہو جاتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، جب پیٹرولیم مصنوعات میں پہلی دفعہ مہنگائی ہوئی، اضافہ کیا گیا، تو ہم نے جب اسمبلی میں احتجاج شروع کی، پلے کارڈ ہم نے ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے احتجاج شروع کی، ودن 5 منٹ اسمبلی کے اجلاس کو پروروگ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کل اجلاس بلایا گیا، اسمبلی کے اجلاس پہ کل بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کی ہے، آج بھی پرسوں بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کی ہے، کل بھی کی ہے، اور آج بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کی ہے۔ آج بھی خیبر پختونخوا کے جس
اقبال افریدی اور جنید اکبر کے بعد درمیان جو تلخ کلامی ہوئی اسی بات پہ ہوئی، پہ بات ہو رہی تھی، اس پہ حسد قیصر نے اسپیچ کی، اس پہ نور عالم نے اسپیچ کی، اس کے بعد صاحبزادہ صبغت اللہ کی اسپیچ تھی، پھر اس کے بعد میرا اسپیچ تھی. ہم اسی بات پہ کے ساتھ ناروا سلوک بھی بند کیے جائے. ایک تو آپ لوگوں نے CNGOs پہ بند کر دیے، 350 MMC وہاں پہ پیدا 450 سوری پیدا ہوتی ہے، خیر پروڈیوس کرتے ہیں، اور 320 ہمارے ٹوٹل ضرورت ہے. 6800 میگا واٹ ہم بھی، اور ہماری ضرورت 2200 میگا واٹ ہے جو NFC میں اور جو صوبے کے درمیان تقسیم کار ہے اس میں ہمارے ساتھ یہ مان لیا گیا، لیکن اس کے باوجود صرف 1100 میگا واٹ ہمیں بجلی دی جا رہی. ہمارے خیبر پختونخوا میں اس گرمی میں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی. فیڈرل حکومت اور یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پالیسیاں بناتے ہیں، جو ایسی پالیسیاں بناتی ہے جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں. ہم یہی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے متعلق کوئی پالیسی بنانا چاہے تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ بیٹھے، قبائلی مشران کے ساتھ بیٹھے، خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. ہوا بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ملک صاحب. میں لیکن چاہتا ہوں تھوڑا سا توقف کی استدعا آپ سے کرتا ہوں، پلیز آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مختصر بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اسی موضوع کو آگے لے کر کے جائیں گے. بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں چاہتا ہوں رانا صاحب جب اس کا جواب دیں تو آپ اس کو کاؤنٹر بھی کریں. ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا ارشد صاحب، سر بریک پر جانے سے پہلے ملک صاحب نے بہت ساری باتیں کی، لیکن جو سب سے خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کے دعوے کے مطابق جو زیادتی ہو رہی ہے جس کا ذمہ دار انہوں نے براہ راست وفاق کو ٹھہرایا. سر بٹوین دا لائنز اسٹریٹ اوے اگر آپ مجھے بتانا چاہیں کہ وفاق اگر یہ زیادتی ہو رہی ہے تو وفاق اس کا مرتکب کیوں کر ہو رہا ہے اس الزام کی روشنی میں، بغیر تاریخی حوالوں کے، کیونکہ پروگرام کا وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات ادھوری رہ جائے. سر نور العرفی صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ اچھی بات ہے جو الیکٹریسٹی ہے بنتی ہے، لیکن جب اگر میں استعمال کرتا ہوں 500 یونٹ، میں 1 مہینہ بل نہیں دیتا، میں دوسرے مہینے نہیں دیتا، میں 6 مہینے بل نہیں دیتا. آپ کلیکشن دیکھ لیں کہ 2018 سے لے کر آج تک 26 تک ان کے دور میں کتنی کلیکشن تھی اور آج کتنی ہے. وہاں پر جب بلن کے لیے جاتے ہیں وافدہ کے اہلکار تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور معذرت سے آپ کے علم میں ہے کہ جس ایریے میں بل کی کلیکشن نہیں ہے وہاں لوڈ شیڈنگ اگر وہ ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں اور جہاں پر بل پہ ہوتے ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے تو ان کے MP خود گریڈ اسٹیشن میں گھس جاتے ہیں. جی ہاں، اس کی خبریں آئی ہیں. قانون کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ FBR ہو، فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ کا جو پیرامیٹر ہوتے ہیں انتظامیہ کے وہ ایک ہی ہوتے ہیں. چیف سیکرٹری صوبے کا ایک ہی ہوتا ہے، ضلع کا DC بھی ایک ہوتا ہے، DPO بھی ایک ہوتا ہے. ہاں فیڈرل ادارے جو ہیں اس میں اگر ناظرہ ہے، ریلوے ہے، ان کا سیٹ اپ علیحدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز یہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے ساتھ کاپریٹ نہیں کرتے. اس کے باوجود ہم کاپریٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بالکل چیف منسٹر صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں. اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو افغانستان کے ساتھ باؤنڈری ہے. نور العرفی صاحب، صوبائی گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں. آج لاہور کے اندر مریم نوازی صاحب نے لیبر ڈپارٹمنٹ کے 720 لوگوں کو فلیٹ ہم نے فری دیے ہیں. فری 1 لاکھ گھر جو ہے ہم نے وہ 15 مہینے میں بنائے ہیں جو لوگوں کو ہم نے انسٹالمنٹ پر دیے ہیں، اور اس میں ٹوٹلی گورنمنٹ جو ہے انٹرسٹ خود پے کر رہی ہے. مجھے کوئی منصوبے کا نام بتا دے جو خیبر پختونخوا میں چل رہا. آج الحمدللہ ستھرا پنجاب ہمارا پورا پنجاب میں چل رہا ہے، کراس دی بورڈ چل رہا ہے. کوئی MPA PTI سے ہے، نون سے ہے، اس کے حلقے کے روڈ ہم نے بنائے ہیں، انفراسٹرکچر ہم نے بنایا، ہم نے 2500 BHU بنائے ہیں. ان کا کوئی کام ہو، ہم نے CCD کے ذریعے کرائم کو کنٹرول کیا ہے، کرمنل کو کراس دی بورڈ ہم نے کنٹرول کیا ہے. لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی
کہ صوبائی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں کر کیا رہی ہے. دینا نیالی صاحب کے کیسوں کے علاوہ کوئی کام ہے؟ اگر سیلا فیضی صاحب جاتے ہیں تو وہ بھی اسی چکر میں ہے, پھر علیمہ باجی اسی چکر میں ہے, پھر راجہ صاحب, گوہر صاحب. ان کی آپس کی جو لڑائی ہے حقیقت میں دوالیہ پن کی طرف صوبائی گورنمنٹ کو لے جانے کا وہی سبب ہے. گورنمنٹ کا پیسہ ہے اور کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, مطلب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے قانون کے. ٹھیک ہو گیا سر, بس کی کال آ جائے. جی ملک صاحب, سر یہ تو الٹی آتے گلے کو پڑنے لگی. آپ نے جو کچھ کہا تھا اس کا جواب انہوں نے دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر وابڈا والے جاتے ہیں وہ شٹ ڈاؤن دستیاں فرماتے ہیں. سر ذرا جواب دے دیے. رانا صاحب نے اگر آج اسمبلی کی کارروائی دیکھی ہے تو اس کا جو فیڈرل منسٹر ہے اور لغاری صاحب, لغاری صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کوشچن کے جواب میں. اس نے یہ کہا کہ 2000 پہلے سال جب ہم آئے تو 86 ارب لاسز تھی پیسکو کے خیبر پختونخوا میں, دوسری سال وہ لاسز آ گئی 40 ارب پہ, اور تیسری سال وہ آ گئی 18 ارب پہ. اگر لاسز اتنی کم ہوئی, ریکوری زیادہ ہو گئی, تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں زیادہ ہوئی؟ سوال تو یہ ہے اگر لاسز کم ہو گئی ہے اور ریکوری زیادہ ہو گئی تو لوڈ شیڈنگ اس کے ڈبل نہیں ٹرپل کیوں ہو گئی؟ میرے اپنے علاقے میں بلکہ میرے تو دوسری دن میرے گاؤں سے بجلی کاٹ گئی ہے, اور یہ تیسرا سال ہے, چوتھا سال ہے کہ میرے گاؤں میں بجلی نہیں ہے. صرف میں ایک گاؤں کی بات کروں جہاں کہ میں ایم اے میں ہوں, ساروں علاقے کا یہی صورتحال ہے. جو ظلم, جو جبر ان لوگوں سے ہو سکتا ہے. اور این ایف سی میں یہ تو یہ امن و امان کی بات کرتے ہیں, اور خیبر پختونخوا پہ یہ بات کرتے ہیں جو مرج ایریا ہے فاٹا, جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں کے 1000 ارب ہم ان کو دیں گے, بھی شیئر دے گے, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی الٹا بوجھ وہ بھی خیبر پختونخوا کی. رائٹ سر, مجھے امیڈیٹ شارپ کٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. رانا صاحب, ملک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کی آمد کا. ناظرین کل ملتے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی فی امان اللہ.